ان کا درس حدیث آنا. بسم اللہ. آگے کا مضمون کیا تھا؟ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أكثر الإنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذكرها عند الله تعالى فزعها يا رسول الله حيث راك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ 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 ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. وقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی ہے اس کی، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے مدینہ منورہ کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ جو تھے وہ انصار کے اندر ان کی بڑی خاصی دولت مند آدمی تھے، اور ان کے جو باغ تھے وہ بہت باغ تھے، کھجور کا باغ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں جاتے تھے اور اس کی پانی جو ہے، جو شیریں پانی، میٹھا پانی جو ہے اس کو پیتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کو تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو حضرت ابو طلحہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اسی وقت پہنچ سکتے ہو نیکی تک جب تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. اور مجھے سب سے زیادہ محبت جو ہے مجھے اپنی دولت سے اور اپنے مال سے وہ بیرحاء کا باغ جو ہے، کھجوروں کا باغ، اور میں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. اس کا ارجو، میں اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید رکھتا ہوں اور اس کا یہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے میں میرا کوئی یہ ذخیرے کے طور پر اس کا جو اجر ہے وہ اس کے یہاں جمع ہو جائے گا. تو یا رسول اللہ، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے، اب آپ اسے چاہیں جہاں چاہیں اسے آپ جس کو چاہیں دے دیں. میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داد دیے، بخ بغیر، واہ واہ کیا بات ہے. ذالک مال رابح، ذالک یہ مال جو ہے یہ فائدہ پہنچانے والا مال ہے. اور میں جو کچھ تم نے کہا ہے وہ میں نے سن لیا ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ اسے تم اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اندر تقسیم کر دو. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے کہ جیسے آپ فرماتے ہیں میں ویسے ہی کرتا ہوں. چنانچہ انہوں نے اس باغ کو اپنے قریبی رشتہ دار جو تھے ان کے اندر تقسیم کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے دیکھیں آپ کس طرح سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نزول پر صحابہ کا کیا رد عمل، یعنی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی نظام کا قیام صرف اللہ کرنے سے نہیں ہوتا،
بلکہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. اس میں مالی قربانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس میں جان کی قربانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے, اس میں اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس کے راستے میں فخر و فاقے بھی آتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک آیت نازل ہوتی ہے جس میں یہ ہے کہ تم جب تک کہ اپنی سے پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کرو گے تم اس وقت تک نبی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. اب یہ آج بھی دیکھ رہے ہیں, اس زمانے میں یہ حجوم کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو انہوں نے بنا رکھا تھا دینداری, جیسے کہ آج دینداری چھوٹی چھوٹی چیزیں بنی ہوئی ہے کہ یہ کرو وہ کرو, یہ پاجامہ اونچا رکھو, یہ داڑھی اتنی لمبی رکھو, مونچھیں اس طرح سے کرو, اور لباس اس طرح کا لمبا پہنو یا چھوٹا پہنو, ایسی آستینوں والا پہنو اور ایسی آستینوں والا نہ پہنو. اس طرح کی چیزیں جو اس طرح اس زمانے کے جو وہ بھی بڑی بڑی شگافیاں کرتے تھے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ الجھ لیتے تھے. لیکن جہاں تک یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے میں اٹھ کے وہ جہاد کریں, برائی کو روکیں اور نیکی کو قائم کریں, اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تھے. اس کے لیے ان کے مفادات جو ہیں وہ راستے میں حائل ہو جاتے تھے. تو آج کی صورتحال اس زمانے میں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ کا یہ آیا کی طرف سے کہ ان سے کہہ دیں کہ یہ سب کچھ جو اپنی جگہ پر ان کی جو اہمیت ہے اس کو وہ اہمیت دیں, یہ نہیں جگہ پر یہ ذہن جو ہے یہی سب کچھ ہے, وہ تو کافروں پر تو یہاں تلوار اٹھانی ہے, وہاں پر ذہن کام نہیں دے گا. وہاں تو ان پر ہاتھ اٹھائیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دین کو راستہ روکتے ہیں. یہ اپنی جگہ یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ذکر نیم شریف, یہ مراقبہ, یہ سلوک تیری خودی کی نگہبان ہی تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمارا قدم بڑھنے میں معامل نہیں ہوتی ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلاف اور باغی جو ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر قابض ہیں, وہ ہمیں ان کی طرف قدم اٹھانے پر, ان کو راستہ روکنے پر اور ان کو اس سے معلوم کر کے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے پر یہ چیزیں ہمیں اگر معامل نہیں ہوتی ہیں تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ علامہ اقبال کی بات ہوئی, یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبہ, تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ تیرے ایمان کی حفاظت نہیں کرتے, وہ نصب العین جو اللہ تعالیٰ کے رسول جس کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے تھے اور جو انہوں نے اپنی امت کو سکھایا تھا اور جس کے ساتھ وہ 23 سال تک پوری زندگی جو ہے 23 سال کی اس کو اللہ تعالیٰ کی راستے میں انہوں نے ہر لحاظ سے اس کو ایک ایک لمحہ جو ہے اس کا صرف کیا. کہیں وہ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں, کہیں وہ مسلح پہ کھڑے ہوئے ہیں, کہیں وہ کافر کی اذیتیں جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں, کہیں اپنوں کی لاشیں جو ہیں ان کو دفن کر رہے ہیں, ان پہ جنازے پڑھ رہے ہیں, کہیں فاقہ ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں 23 سال جو ہیں یہ درس ہے ہمارے لیے زندگی کا, وہاں سے سیکھیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یہ یوں ہی نہیں فرما دیا کہ کسی اور تم صوفی بن جاؤ. صوفی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو صوفی کام کرتا ہے وہ صوفی بھی ایسا ہے جس کو کہ ہم صوفی کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص, اگر کوئی صوفی چاہے وہ کتنا بڑا صوفی ہو اور کتنی بڑی کرامات کو دکھاتا ہو, لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا تو وہ صوفی ایک پلے کہاں کے برابر بھی نہیں ہے. حضرت بھائی دوستانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ ہوا میں اڑتا ہے اور بس مشرق کی طرف تیرتا ہے تو تم اس کو مت سمجھو صوفی. صوفی وہ ہے جو اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے, صوفی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہے, صوفی وہ ہے. صوفی وہ نہیں کہ جو بس تصویر کا جانتا ہے اور کرامتیں دکھاتا ہے. کرامت کا کوئی مقام نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی کرامتیں جو ہیں وہ ہم تک پہنچی ہیں, کتنی کرامتیں, کوئی کرامت 1 2 4 ہوں گی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سوال اس کا ہے کہ کیوں ان صحابہ کرام سے اس کرام سے نہیں ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ان کو اتنی کرامتوں کے اظہار کی فرصت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے قائم کرنے سے کہ وہ ان چیزوں کو دکھائیں. تو دیکھیں آپ, کوئی میدان میں شہید ہو رہا ہے, کہاں سے اپنے وطن سے 1000 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, اور کوئی جو ہے اپنے محصور ہیں اپنے گھر کے اندر, شیخ ابی طالب میں محصور ہیں کہ وہاں سے وہ نکل نہیں سکتے, ان کو کوئی دانا پہنچانے کے لیے راستے میں آتا ہے تو وہ چھین لیتے ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں تو وہ باہر جو ہیں وہ کہہ لگاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے بھوک کی وجہ سے ایک ایسے ہوا کہ مجھے سوکھا چمڑا ہاتھ آ گیا, اس کو میں نے جلایا اور اس کو جلا کر جو ہے اس سے وہ رضا حاصل کی. یہاں تک پہنچ گئی تصوف اگر پہنچا دے تو پھر تو وہ اللہ کے راستے کے تصوف ہے. لیکن اگر وہ صرف یہ کہ اللہ کرتے رہو, یہ اللہ کے راستے کے تصوف نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہوگی کی رات کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اتنے یہاں ہوتا تھا کہ اس قدر وہ کھڑے ہو کے کام کرتے تھے کہ پاؤں جو ہے متمرم ہو جاتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے. لیکن بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، اور کون سی ہے جہاں اس میں تبوک میں کیا کہاں آپ نہیں گئے. تو جب کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پیچھے سب خطائیں جو بھی ہیں کسی نوعیت کی وہ ساری معاف کر دی ہیں، تو پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا فلا کو اپنے شکر کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ ہے تصوف. اگر کسی نے سیکھنا ہے تصوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت سے بڑا کوئی تصوف نہیں ہے. خدا کے ہو کر رہو، کوئی چیز اپنی نہیں ہے. یہاں تک کہ مار آتا ہے وہ مار جھاڑ کے سب اٹھتے کوئی باقی نہیں رہتا. لیٹے ہوئے ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں تو کوئی خیال آیا کہ کوئی 2-4-10 سرم جو ہیں وہ گھر میں رہ گئے ہیں، تو اسی وقت اٹھ کے وہ کر کے دے کے آتے ہیں. تو لوگوں کو آگے بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ میں اتنا اٹھی جلدی چلا گیا، مجھے یاد آیا کہ کوئی چیز موجود تھی کچھ چند دینار یہ درہم میرے گھر میں، تو وہ میں نے کہا کہ وہ رات کو میری یہاں بسر کرے، میں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہ کروں. تو یہ وہ درست تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھا. یہ نہیں کہ ان پر بس ان پر دعوت دیتے رہے کہ ٹھیک ہے سبحان اللہ کیا آیت نازل ہوئی ہے اس پر رن اور یہ وہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی جائیں گی، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے. نیکیاں نہیں جنہیں انہوں کے الفاظ کی نیکیاں کتنی ہیں، بلکہ اپنا سب سے بہترین مال جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے رسول میں اس کو دے دیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے کرم ان لوگوں پر تھا کہ انہوں نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں بڑھتا. اسی طرح سے مولانا مودودی اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک کہ اس پہ آپ عمل نہ کریں. عمل کریں گے تو پھر وہ حال بڑھنے کے لیے رہنمائی کرے گا آپ کی. کہ عالم بیٹھے صرف ثواب کریں گے تو ثواب تو شاید مل جائے، لیکن وہ مقصد جس کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے اور جس کا قرآن مجید آپ سے مطالبہ کرتا ہے وہ مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. قرآن مجید میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شاہد ہے اور تم ساری امت پر، ساری دنیا پر شاہد ہو. انہوں نے پیغام اللہ تعالیٰ کا تمہیں پہنچایا اور اس پیغام پر عمل کر کے خود دکھایا، اور اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جو پیغام انہوں نے آپ کو تمہیں پہنچایا اور اس پر خود بھی عمل کر کے دکھایا، تم بھی وہ کام کرو جو کہ آپ نے کیا تھا. اس لیے ہم جہاں شہادت حق جو ہے وہ تقسیم کیا اور لوگوں کو پڑھنے کے لیے مولانا مودودی کا پمفلٹ وہ حاصل ہے ساری ہماری زندگی کا کہ ہم اس چیز کو دیکھیں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. یہاں انشاءاللہ مولانا کے درس کے بعد اس سلسلے میں پھر بات ہوگی. آپ یہ تھے کہ ان کے اندر دشمنی اور دوستی کے معیار جو تھے وہ کس طرح سے ہو گئے تھے. مال کی محبت یہ تھی کہ جو سب سے زیادہ بہتر بات تھا وہ آپ نے دے دیا. اب ایک اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جہاں آپ کتنا 15 منٹ میں کہہ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. یہ جب حدیبیہ کے بعد کچھ انہوں نے زیادتی کی قریش نے اور انہوں نے معلوم یہ اندازہ کر لیا کہ اب اس کا جو ہے ہمیں بھگتنا پڑے گا اس کی سزا جو ہے، تو ابو سفیان کو انہوں نے بھیجا کہ آپ جائیں اور معاہدہ جو ہے اس کے لیے تجدید کریں اور اس کو اور بڑھائیں. تو خیر وہ میرے کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تو اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گئے. انہوں نے بستر پھیر دیا. تو کہتے بیٹی کیا بات ہے، کچھ میں ناپاک ہو گیا ہوں اس بستر کے قابل نہیں، یا یہ ہے کہ بستر میرے قابل نہیں ہے اس کو پھیر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں باپ ابا جان آپ نجس ہے، میں آپ نجس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کہ پاکیزہ سے پاکیزہ تر انسان ہے ان کے بستر پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. کہ بیٹی تمہارا دماغ اس میں کچھ آگے یہ چیز دیکھیے کیا تعلق تھا. باپ ہے اور پتہ نہیں کب سے وہ باپ سے ملی نہیں بیٹی وہ مل، لیکن یہ بستر پہ دیا. محبت اور عداوت، تعلق اور دوستی، یہ چیز معیار بنا دیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ آدمی ہے اس کو پسند کریں گے، اس سے محبت کریں گے. جو اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہے مشرک، اب ان کو کہہ دیا کہ آپ تو نجس ہیں، آپ تو پلید ہیں، آپ کس چیز کے میں نبی کے وسلم کے پاس بستر پر کیسے بیٹھیں گے. یہ معیار جب تک ہم نہیں بنائیں گے اس وقت ہمارا کوئی قدم آگے نہیں بڑھے گا. اس وقت چاہے ہم جو کچھ بھی کہتے رہیں زبان سے
لیکن زبان سے کہنا جو ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ علامت جب بھی ہم اس پر عمل بھی کریں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. انشاءاللہ مولانا کی درس کے بعد پھر اس پہ کچھ